سامعین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ چاند کی تاریخ یعنی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا 9واں مہینہ ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی برکات کے حوالے سے بات کریں گے۔ رمضان المبارک بے پناہ برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں، جس وجہ سے اس مہینے کو خاص اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کھانے پینے اور مباشرات سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتدا سے تمام پیغمبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے۔ پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں سب اسی طرح روزے رکھتی تھیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس کا مطلب ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہیں۔ اس مہینہ مبارک کو خاص مقام اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ اس مہینے میں ہی قرآن شریف نازل کیا گیا، جو سراسر انسانی زندگی کے لیے ایک تحفہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان ایک آئیڈیل لائف کیسے گزارے، جس سے وہ دین بھی حاصل کر سکے اور دنیا بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا ذکر ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، جو بے پناہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اس مہینے میں آسمان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو نیک کام کرنے سے بھٹکا نہ سکیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن شریف کی سورہ قدر میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں خوب عبادت کر کے اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک یہ بات بھی اہم ہے کہ تمام صحیفے اور قرآنی کتابیں اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی 1 اور 3 تاریخ کو نازل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور مقدس رمضان المبارک کی 17 اور 21 تاریخ کو نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اس مہینے کی 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل یعنی بائبل اس مہینے کی 21 یا 12 رمضان کو عطا کی گئی۔ سامعین، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کتنا عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ پورے سال رمضان المبارک رہے۔ سامعین، رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے بارے میں تفصیل میں جانے سے پہلے اس بات کو جانیں گے کہ روزے کے سطحی معنی کیا ہیں اور اس کا آغاز کیسے ہوا۔ روزہ کے سطحی معنی رک جانے کو کہتے ہیں، یعنی اس مہینے میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے یا رک جاتا ہے۔ طلوع آفتاب یعنی سن رائز سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، اور غروب آفتاب یعنی سن سیٹ تک کھانا پینا بند رہتا ہے۔ سامعین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو آدم علیہ السلام کی قوم سے تیسرا بادشاہ تھا۔ اس کا نام ملک طہورس ثالث تھا۔ اس کے زمانے میں قحط پڑا یعنی اکال پڑا۔ اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ عوام نے اپنے بادشاہ کا حکم مانا اور ایک وقت بھوکا رہ کر کھانا قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ قرار دیا، اور اس کے بعد ہر نبی کے زمانے میں روزے فرض ہوئے۔
لیکن اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 ہجری کو واقعہ بدر سے ٹھیک 1 مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ اور چاند کی ترتیب سے 13، 14، 15 کو کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے مگر رمضان المبارک کے روزے سب پر واجب ہیں۔ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد 11 ہجری سے قبل یعنی ربیع الاول کے مہینے میں حضور نے انتقال فرمایا، یعنی انہوں نے کل 9 سال تک ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ سامعین، یہ وہ مقدس پاک مہینہ ہے جس کی عظمت خود رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک جو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر تھا پھر وہاں سے 23 برس تک حسب موقع نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک سراسر ہدایت ہے، ایسی تعلیمات پر منحصر ہے جو حق و باطل یعنی سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتی ہیں۔ سامعین، روزے کے بے پناہ فوائد ہیں۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، آزادی کا ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ ایک راز ہے، ایک نور ہے، ایک عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے روزہ رکھنے کے بعد انسان کتنی ہی نقاہت محسوس کرے مگر وہ چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، کیونکہ وہ روزے کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے گا تو جسم کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال و زر پاک ہو جاتا ہے اسی طرح روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں برے سے برے لوگ، کریمنل بھی سب برے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں کثرت سے لگ جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پورے سال مسجد میں نہیں جاتے ان کے قدم بھی مسجد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اس مہینے میں روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے پورے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے کام کرنے سے روزہ قبول نہیں ہوتا۔ روزہ ہمارے صبر کا ایک امتحان ہے، برائیوں سے روکنے کا ایک ذریعہ، ایک ایسی پریکٹس ہے جس کے ذریعے انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو سنوارتا ہے، اسے مزین کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں عمرہ کرنے جاتا ہے تو عمرے کا ثواب حج کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معنی کے ساتھ اس کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس کی تعلیمات کو سمجھ کر وہ اپنی زندگی سنوار سکے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نفل عبادت کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے۔ اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا بہت ثواب ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ اگر باحیثیت نہیں ہیں تو آپ روزہ افطار نہیں کرا سکتے۔ ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا بے پناہ نعمتوں سے کروانے کا۔ سامعین، روزے سے صرف ہمیں روحانی سکون ہی نہیں ملتا بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بہت سے فائدے ہیں جو ہماری صحت میں اضافہ کرتے ہیں، ہمیں طرح طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں روزے سے ہونے والے فوائد پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان سیلف ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے، اس کی جسمانی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کی بیماری سے دوچار رہتے ہیں روزہ رکھنے سے ان کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بدہضمی، گیس وغیرہ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے
کیونکہ بھوکا رہنے سے انسانی جسم اور معدے کو آرام مل جاتا ہے، ہاضمے کا نظام اچھا ہو جاتا ہے، جگر درست ہو جاتا ہے۔ جب جگر درست ہو جاتا ہے تو جسم کے باقی اعضاء بھی اچھے کام کرنے لگتے ہیں۔ امریکہ کے پیپلیس نے لکھا ہے کہ بہت سی بیماریوں کے علاج بھوکا رہنا ہے۔ سامعین، رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس سے روحانی جسمانی فائدے تو ہوتے ہی ہیں بلکہ سماجی اصلاح بھی ہوتی ہے، ایک اچھے سماج کی تشکیل ہوتی ہے، سوشل امپرومنٹ ہوتا ہے۔ امیر لوگ جب بھوکے رہتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور جو غریب ہیں جنہیں کھانے کو میسر نہیں وہ کیسے جیتے ہوں گے۔ غریبوں کی مدد کرنے کا احساس ان میں جاگ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام مذہب میں زکوٰۃ کا بھی ایک اہم رول ہے۔ سبھی صاحب حیثیت لوگ اپنے مال پر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بے بس مجبور لاچار لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی دیا جاتا ہے۔ سامعین، آج ہم رمضان کی فضیلتوں کے علاوہ کچھ ان باتوں کا ذکر کریں گے جن کے کرنے سے ہماری زندگی پر امن بن جائے اور جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائیں۔ سب سے پہلی بات، سچ بولو، سچائی پر قائم رہو کیونکہ سچائی ہی میں نجات ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرہیزگار بنو کیونکہ خدا کے نزدیک باعزت وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تیسری بات یہ کہ سادگی اپناؤ، سادہ زندگی گزارو کیونکہ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے، اور یہ بات سچ ہے کہ ہم جتنی سادہ زندگی گزاریں گے اتنا ہی ٹینشن سے دور رہیں گے۔ دکھاوٹی زندگی سے صرف ٹینشن ملتی ہے۔ اللہ پر ہر کام کے لیے ہمیں توکل کرنا چاہیے اور کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں رحم دلی اپنانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ صلح کرنی نماز اور صدقے سے بہتر ہے، یعنی ایسے دو لوگ ہیں جو آپس میں دشمن ہیں، یدی آپ کسی میں صلح کراتے ہیں تو اس کا بے پناہ ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ قوی اور طاقتور وہی ہے جس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا۔ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، بھلے ہی اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ سبھی لوگ چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور عید کی مبارکباد دیتے ہیں، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سبھی لوگ نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کی نعمتوں کا جتنا ذکر کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی عبادت، نماز، زکوٰۃ، تراویح، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، اور جس طرح انسان ہر برائی کو اس مہینے میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام سال بھی ہمیں برائیوں سے دور رکھے۔ آمین۔